تقریباً 3 سال کے بعد کشوشہ مقدسہ کا عرس پاک بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منایا گیا۔ الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن میں آج کے بیان کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا، چاہے وہ کشوشہ کی خانقاہ ہو، چاہے وہ اجمیر مولا کی خانقاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی خانقاہ ہو، ایکس وائی زیڈ، ہمیں کسی خانقاہ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جن خانقاہوں کا نظام بہتر نہیں ہے ہمیں وہاں سے تکلیف ہے۔ ہم خانقاہوں میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کے بعد سکون حاصل ہو جائے۔ اب خانقاہوں میں جانے کے بعد سکون تو حاصل ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ تکلیف کے سوا ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں۔ کشوشہ مقدسہ حاضری ہوئی، گندگی کا اس قدر عالم تھا کہ کوئی گلی ایسی نہیں تھی کہ جہاں گندگی نہ پڑی ہو۔ گلیوں میں گندگی، خانقاہوں میں گندگی، پیسہ دینے کے باوجود بھی لوگوں کو آرام حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی خانقاہیں بنا رکھی ہیں، چونکہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں انہوں نے پیروں کو اتنا دیا کہ گویا کہ وہ بورا گئے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، حالانکہ خانقاہ اشرفیہ کشوشہ مقدسہ سے مجھے 2 بزرگان دین سے خلافت و اجازت حاصل ہے، ایک حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں دامت ظلہ العالی سے، اور حضور قائد ملت سید محمود اشرف صاحب دامت ظلہ العالی سے۔ لیکن میں یہ قطعی گوارا نہیں کرتا کہ کشوشہ مقدسہ کی خانقاہ کا نام بدنام ہو، بریلی کی خانقاہ کا نام بدنام ہو، اجمیر شریف کا نام بدنام ہو۔ ہماری خانقاہوں کا اصول یہ رہا ہے، آپ کتابیں الٹ کے دیکھیں کہ لوگ خانقاہوں میں جب جاتے تھے تو ان کے دل گندے ہوا کرتے تھے، لیکن جب بزرگان دین کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو ان کے دل اور دماغ صاف و شفاف ہو جایا کرتے تھے۔ آج خانقاہوں کا عالم، جیسے ہی گاڑی داخل ہوئی تو 2-4 ڈاکو کھڑے تھے رسید کٹوانے کے لیے، 180 روپے کی رسید کاٹی۔ کیوں کاٹی کوئی پتہ نہیں، کوئی پارکنگ نہیں، کوئی ٹوائلٹ کا اہتمام نہیں، کوئی غسل کرنے کا اہتمام نہیں۔ یہ قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اور خانقاہ کے سجاد خان خاموش بیٹھے ہیں۔ اس علاقے کے جو چیئرمین ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ خانقاہ کے نام پر یہ ڈکیتی کیوں کی جا رہی ہے۔ لوگ بڑی مشقت سے درگاہ پہ حاضر ہوتے ہیں، کیسے وہ کرایہ کا اہتمام کرتے ہیں، کیسے وہ خرچے کا اہتمام کرتے ہیں، تب جا کے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ لیکن وہاں جاؤ تو لوٹا لاٹی، گولک میں الگ لوٹا لاٹی کی جاتی ہے، چادر میں الگ لوٹا لاٹی کی جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خانقاہوں کو خدا را ایسے ظالموں سے آزاد کیا جائے کہ جنہوں نے خانقاہوں کو کمائی کا اڈا بنا رکھا ہے۔ ارے خانقاہوں میں ہم جائیں یار، ہمارے دل کو سکون نہ ہو، ہمارے جسم کو سکون نہ ہو، تو ان خانقاہوں میں آپ یہ بتائیے پھر بزرگان دین کی روح کیا پریشان نہیں ہوگی؟ ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، آپ وہاں کا اہتمام دیکھ لیجئے، ان مزارات پر کیا بھیڑ ہوگی جو مدینہ اور مکہ میں بھیڑ ہوتی ہے۔ ایک بھی آپ کو کوڑے کا نشان نہیں ملے گا، ہر موقع پر آپ کے لیے آرام کا اہتمام کیا گیا، اچھے ہوٹل ہیں، نماز کا اہتمام، گاڑی کا اہتمام، جگہ جگہ زمزم کے پانی کا اہتمام، کھانے پینے کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ ہم لوگ جب عمرہ کرنے گئے تو کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لیے گئے، نمکین، بسکٹ وغیرہ، جو لوگ گئے ان سے آپ پوچھیے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ کچھ سامان کھایا، کچھ واپس لانا پڑا، اس لیے کہ وہاں کے لوگ اللہ کے مہمانوں کو اتنا کھلاتے ہیں کہ ان کے پاس جو سامان رکھا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے۔ اور مداروں پہ ایسی لوٹا لاٹی ہو رہی ہے، یہ دماغ آپ لوگوں نے خراب کیے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں یہ باتیں عرض کی تھیں، خانقاہوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم خالی جیب جائیں تو ہمیں وہاں کسی چیز کی پریشانی نہ ہو۔ خانقاہوں میں لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، آج بھی کچھ خانقاہیں ایسی ہیں کہ جہاں الحمدللہ لنگر کا اہتمام ہے، خانقاہوں میں قیام کا ٹھہرنے کا اہتمام ہے، لیکن کچھ خانقاہیں ایسی ڈکیتی ڈال رہی ہیں لوگوں کی جیب پر کہ جاتے تو جیب بھر کے ہیں اور ننگا کر کے بیچتے ہیں خانقاہوں۔ تو بھائی دیکھو، میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں اندھ بھکتی کسی خانقاہ سے نہیں کرتا، مجھے محبت ہر خانقاہ سے ہے، لیکن جس خانقاہ کا نظام غیر شرعی ہوگا انہیں بخشا نہیں جائے گا، اور یہ ہماری خاموشی ہے۔ اگر علماء حق بولنا آج بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی خانقاہوں کا نظام جو ہے برقرار ہو جائے گا۔
لیکن کیا ہے، لوگوں کی انبکتی یہ ہے کہ ہمارے میاں ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک روم لیا 3000 روپے کا، بڑی مشکل سے روم ملا۔ صاحب وہاں گئے تو جالا، کوئی اہتمام نہیں، پانی ایسی بہ رہا جیسے فری کا پانی آ رہا، کوئی سونے کا اہتمام نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ بھائی آپ کو پیسہ دیا گیا ہے، پھر بھی آپ اپنے مہمانوں کے لیے اچھا اہتمام نہیں کر پا رہے۔ پیسے دینے کے بعد بھی اگر لوگوں کو آرام نہیں ملے گا تو یہ بتائیے کہ کہاں آرام ملے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے تاکہ یہ پیغام پہنچے کہ چوچا اور وہ حرکت میں آئیں اور اپنی کمیوں کو دور کریں۔ گندگی کا عالم، ایک مہینے کا کوڑا پڑا ہے، کہیں ٹوائلٹ پڑی ہے، کہیں کھانا پڑا ہے، جو کہ چوچا گئے ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں جہاں سے بیت ہیں آپ تعظیماً ان سے محبت کیجئے، نسبتاً آپ ان سے محبت کیجئے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہماری خانقاہ میں غیر شرعی کام ہو رہا ہے، خلاف شرع کام ہو رہا ہے، آپ وہاں جانا چھوڑ دیجئے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لوگ 2 سال مزاروں پہ جانا چھوڑ دیں، ان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ یہ مزاروں پہ جتنے ٹھیکے ہو رہے ہیں یہ ٹھیکے بند ہو جائیں، کئی لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہو رہا ہے۔ خادموں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں، ارب پتی لوگ ہو گئے خادم، مسجدوں کے امام ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ یہ اپنے چکر میں خادموں کی پارٹ لگا رہے ہیں۔ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھولیے، مزارات پر ہم صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ ان نیک بندوں کی برکت سے ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہماری دعا کو قبول فرما لے، لیکن مزارات سے بہتر جگہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر پہ آئیے، آپ نمازیں پڑھیے اور پھر بزرگان دین کے آستانے پہ جائیے۔ مولا ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، مزارات پر جانے کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو آپ عملی جامہ پہنائیے۔ اور میں نے بھی ایک پلان یہ بنایا ہے، جو لوگ اس پلان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مجھے بھی تقریباً 15 سال ہو گئے اجمیر شریف میں نہیں جا پایا، تو میں نے اپنے من میں یہ سوچا کہ بارگاہ غریب نواز میں ایک ایسی حاضری کی جائے، ایک ایسا سفر کیا جائے جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ جب یہاں سے جائیں تب بھی ہم نماز پڑھتے ہوئے جائیں، جب وہاں قیام کریں تب بھی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور جب آئیں تب بھی نماز پڑھتے ہوئے آئیں۔ لوگوں نے مزارات کو پکنک کا اڈا بنا رکھا ہے، ان کے منہ پر یہ تماچا ہونا چاہیے کہ حاضری تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن مدینہ مسجد کے لوگوں نے جو غریب نواز کی بارگاہ میں سفر کیا ہے وہ الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں سفر کیا ہے۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ اپنا پلان بنائیے، انشاءاللہ تعالی اب اگلی حاضری جو ہے وہ بارگاہ غریب نواز میں ہوگی شریعت کے دائرے میں۔